حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک دوست تھا جو مصر میں رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے علاقے میں قحط سالی کے ایام تھے، یعنی قحط پڑ گیا تھا، لوگ اناج کے غلے کے لیے پریشان تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ سینکڑوں مہمان ایک وقت میں آ جایا کرتے تھے۔ تو جب آپ کے علاقے میں ہر طرف لوگ غلے کی محتاجی کے شکار ہوئے تو درجنوں مہمان اکٹھا ہو کر کے آ گئے حضرت ابراہیم کے یہاں کہ یہاں سے کچھ ملے گا، لیکن قحط سالی کا زمانہ تھا، آپ کے یہاں پر بھی اناج گندم سب ختم ہو چکی تھی۔ تو آپ نے چند اونٹوں پر سوار کر کے خالی بوریاں دے کے کچھ خادموں کو اپنے اس مصری دوست کے یہاں بھیجا کہ وہاں سے کچھ گندم آئے اور ان لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ تو اب یہ خادم خالی بوریاں لے کر اونٹوں پہ سوار ہو کر حضرت ابراہیم کے اس مصری دوست کے یہاں پہنچ جاتے، لیکن اتفاق جب جا کر کے عریضہ پیش کیا گیا تو اس بادشاہ نے بھی کہا جو آپ کا مصری دوست تھا کہ یہاں پر بھی اناج بالکل ختم ہو چکا ہے، گندم یہاں پر بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ لوگ وہاں سے خالی بوریاں لے کر کے آنے لگے تو دل میں خیال آیا وہ لوگ کئی دن کے بھوکے ہیں، ہم ان کے سامنے یہاں آئے ہیں گندم لینے کے لیے، گیہوں لینے کے لیے، تو ان لوگوں کی آس اور امید لگی ہے ہمارے اوپر، ہمارے انتظار میں ہیں، اور جب ہم آئے تھے تو ان لوگوں کو چہرے کی ان کی بشاشت بتاتی تھی کہ اب انہیں کچھ ملے گا، انہیں تھوڑا صبر آیا تھا، لیکن اگر اب ہم یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے تو ان لوگوں کے ارمان ٹوٹ جائیں گے، دلوں کو تکلیف پہنچے گی، اور جس بھوک کے وہ شکار ہیں مزید اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو کہا کچھ ایسا کرو تاکہ ان لوگوں کے دلوں کو امید وابستہ رہے اور وہ ہمارے انتظار میں اپنی بھوک کی طرف خیال نہ کریں۔ تو یہ واپس آتے ہوئے راستے میں سے ایک جگہ سے خالی بوریوں میں ریت بھر کر کے لے آتے ہیں، اور ریت سے بھری ہوئی بوریاں لا کر کے انہوں نے گھر کے اس کونے میں رکھ دی جہاں پر گندم رکھی جاتی تھی، اور رکھنے کے بعد یہ خادم باہر نکل گئے، چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا، بچے وغیرہ بیوی بچے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم باہر تھے۔ تو اب جب انہوں نے جا کر کے آپ سے بتایا کہ کچھ نہیں ملا، یعنی تنہائی میں حضرت ابراہیم کو علم ہوا، تو مہمانوں کو یہی تھا کہ گندم آ گئی، یہ کھانا ملے گا۔ اب کہتے ہیں کہ گھر کے اندر حضرت سارہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہما جب کچھ کھانے پینے کے انتظامات کی فکر کرتی ہیں کہ گندم شاید آئی ہے تو کھانا تیار کیا جائے، تو اب اس حصے میں گھر کے پہنچتی ہیں جہاں پر وہ بوری بھری ہوئی رکھی تھی، اور جب آپ نے ان بوریوں کو کھولا جن میں خادموں نے ریت بھر کے لا کر کے رکھی تھی، تو کہتی ہیں جب کھولا تو اس میں بہترین قسم کی گندم گیہوں موجود تھی۔ آپ نے آٹا پسوا کر کے کھانے کا بندوبست کیا، روٹیاں بنائی گئی۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ حضرت سارہ نے کہا آپ کا جو مصری دوست ہے نا وہ بڑا کمال ہے، اس نے بہت اعلیٰ قسم کی گیہوں گندم بھیجی ہے جو خوشبودار بھی ہے اور لذیذ بھی ہے، کھانے میں ذائقے دار بھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب اتنا سنا تو کہنے لگے یہ گندم میرے مصری دوست نے نہیں، میرے اس عرشی دوست نے بھیجی ہے، اس لیے کہ اسے پتا تھا ابراہیم نے اپنے لیے طلب ہی کیا کیا ہے، تو میں تو اس کی مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، تو اس نے میرا لاج رکھی ہے، میرے راز کو فاش ہونے سے بچایا ہے، اور میرے رب نے ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ کہا یہ گندم میرے مصری دوست کے یہاں سے نہیں آئی ہے، میرے عرشی دوست رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ تو اگر اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے تو رب تبارک و تعالیٰ مشکل حالات میں، خراب سچویشن میں بھی ان مشکلات کو حل فرما دیتا ہے، اور ہماری لاج بھی رکھتا ہے، ہمارے راز کو فاش ہونے سے بچاتا ہے، مخلوق خدا کے سامنے ہماری عزت کو خراب نہیں ہونے دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے خلیل بنو گے، اس کے دوست بن کے رہو گے، اس کی ذات پر کامل یقین رکھو۔